میں اپنے ویڈیو میں 2-3 ٹاپک کو بار بار دہراتا ہوں، سیاست، غریبی اور ظالم کی نسلیں تباہ کر دو۔ میں ایسی بھی باتیں کرتا ہوں۔ تو ہر انسان کی الگ الگ سوچ ہوتی ہے اور ہر انسان اپنے سوچ کے مطابق بات کرتا ہے، اور میرا ماننا ہے کہ مسلمان ماحول دیکھ کے بات کرتا ہے۔ جب جس چیز کی ضرورت ہو اس ٹائم پہ وہی چیز بولنا چاہیے، یہ میرا پرسنل ماننا ہے۔ تو ابھی میرا ماننا ہے کہ ابھی مسلمانوں کو جو ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسلمانوں تم پر نماز فرض ہے، یا مسلمانوں تم پر روزے فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک مسلمان کو یہ سب پتہ ہے۔ تو بہت لوگوں کو لگتا ہے، اور پرسنلی مجھے واٹس ایپ میں میسج کیا گیا تھا، ایک میرا دوست ہے وہ کہہ رہا تھا کہ تم دینی معلومات ہے تو نماز کے بارے میں بولو یا پھر حدیثیں بیان کرو۔ اس کے لیے میں سوچا کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا دوں، اور ایک کامنٹ بھی آیا تھا، ایک ویڈیو میں بولا ہوں کہ ظالم کی نسلوں کو روک دو، تو اس ویڈیو میں ایک کامنٹ کیا تھا کسی نے کہ پاگل ہو گئے ہو کیا، ایسا کامنٹ آیا تھا۔ تو میں سوچا اس کے بارے میں بتا ہی دیتا ہوں کھل کے۔ میرا ضمیر جو ہے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ میں مسلمانوں کو کہوں روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، نماز کی فضیلت بیان کروں، حدیثیں بیان کروں کہ نہیں پیار سے بات کرو، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ یہ سب کس مسلمان کو نہیں پتہ؟ میرا ضمیر اجازت بالکل نہیں دیتا۔ میں ماحول دیکھ کے بات کرتا ہوں، اور ابھی ماحول یہ ہے کہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے۔ تو قرآن میں ذکر آیا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُونَ۔ میں اس پہ بات کروں گا کہ دشمنوں کو مارو، لڑو ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، اللہ کی راہ میں لڑو ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں۔ میں یہ تھوڑی نہ کہوں گا کہ صبر کرو، کربلا سے صبر کا پیغام ملا ہے، نہیں، میں یہ نہیں بول سکتا، کیونکہ پچھلے 75 سالوں سے مسلمانوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ صبر کرو، کربلا سے صبر کا پیغام ملا ہے۔ تو ماحول دیکھ کے بات کرنا پڑے گا نا۔ صبر کا پیغام ملا ہے تو اس صبر کی کنڈیشن کیا تھی، یہ تو مسلمانوں کو کھل کے بتایا ہی نہیں گیا۔ امام حسین کیا کیے تھے جب ظالم ظلم کر رہا تھا؟ تو امام حسین صبر کر رہے تھے؟ نہیں، اس کی نسلوں کو تباہ کر رہے تھے، گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، اور ان کو کاٹنے میں جو دقتیں پریشانیاں آئی انہیں برداشت کیے، اور انہی کو صبر کہتے ہیں۔ کربلا میں جو صبر کی کنڈیشن تھی وہ یہ تھی، ایسا نہیں تھا ابھی جیسا ماحول بتا رہے ہیں کہ کربلا سے صبر کا پیغام ملا ہے تو مسلمانوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ جب ظالم ظلم کرے تو صبر کرو، ایسا مسلمانوں کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ جب ظالم ظلم کرے تو تم اس کی نسلیں تباہ کر دو، اور اس کی نسلوں کو تباہ کرنے میں جو دقتیں پریشانیاں آتی ہے انہیں برداشت کرنے کو صبر کہتے ہیں۔ یہی ہوا تھا کربلا میں۔ میرا ضمیر اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتا کہ میں مسلمانوں کو کہوں مسلمانوں کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے۔ ہر مسلمان کو پتہ ہے نماز فرض ہے، روزے، زکوٰۃ یہ سب فرض ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہے۔ مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے تو یہ نہیں پتہ مسلمانوں کو کہ 550 مرتبہ اللہ کہتا ہے لڑو، جہاد کا ذکر آتا ہے، لڑنے کا ذکر آتا ہے، فضر بالرقاب گردنوں پہ مارنے کا ذکر آتا ہے۔ یہ سب ٹاپک پہ نہیں بات کرتا کوئی، اس پہ بات کرنا چاہیے۔ علماء کرام کو ماحول دیکھ کے بات کرنا چاہیے۔ میرا ضمیر اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتا کہ میں مسلمانوں کو کہوں مسلمانوں تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، یا ٹوپی پہنو، داڑھی رکھو، تمہاری پرابلم ختم ہو جائے گی، فرعون مر جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ دقتیں پریشانیوں سے فرعون جیسے لیڈروں سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ مسلمانوں کو بولا جاتا ہے کہ داڑھی رکھو، ٹوپی پہنو، دشمن ختم ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، فرعون جیسے لیڈروں سے لڑنا پڑتا ہے۔ تو میرا ضمیر اس چیز کی اجازت بالکل نہیں دیتا کہ میں مسلمانوں کو کہوں کہ دعا کرو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر دعاؤں سے سب ٹھیک ہو جاتا تو اسلام میں ایک بھی جنگ نہیں ہوتی۔ سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے، اور لڑنے کے لیے طاقت کا ہونا شرط ہے۔ اس کے لیے میں پہلی بھی ویڈیو میں بولا ہوں کہ طاقتور بنو، اور مسلمانوں کے لیے ابھی اس ٹائم میں سب سے زیادہ سیاست کی طاقت کو اپنی مٹھی میں کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس دوسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ مجھے تو نظر ہی نہیں آتا، دوسرا راستہ نظر ہی نہیں آتا، اور ہے بھی نہیں۔
सियासत का रास्ता एक आखिरी रास्ता है मुसलमानों के पास। तो मैं पहले भी बोला हूँ, अब भी बोल रहा हूँ, मुसलमानों सियासत करो, जी जान लगा दो। और उलमाए कराम को मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा आप लोग सियासत कीजिए, क्योंकि सियासत के बेताज बादशाह अबू बकर सिद्दीक के किरदार के बारे में जाहिलों को नहीं पता, एक आम मुसलमानों को नहीं पता, हमें नहीं पता, लेकिन उलमाए कराम को पता है। सियासत के बेताज बादशाह हज़रत उमर बिन खत्ताब के बारे में उलमाए कराम को पता है, हम जैसे लोगों को नहीं पता। तो अगर उलमाए कराम सियासत करेंगे तो दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाएगी मुसलमानों कि फिर अबू बकर सिद्दीक का ज़माना नज़र आ रहा है। दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाएगी अगर उलमाए कराम सियासत करते हैं तो कि फिर कोई उमर बिन खत्ताब का ज़माना नज़र आ रहा है। दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाएगी मुसलमानों, कब? जब उलमाए कराम सियासत करेंगे तब, कि ये तो ज़माना उमर बिन अब्दुल अजीज़ का नज़र आ रहा है। ठीक है मुसलमानों, अपने उलमाए कराम को सियासत में लेके आओ, अपने उलमाए कराम से सियासत करवाओ, मस्जिदों में बैठ के सियासत करो। वो वक्त आ गया है, मस्जिदों में बैठ के सियासत करो। होता था, पहले भी होता था, मस्जिद नबवी में बैठकर सियासत करते थे ना, अब भी होगा अगर उलमाए कराम चाहेंगे तो। अभी सियासत में कुछ बदनस्ली लोग घुस गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सियासत करना छोड़ दें। पहले मस्जिदों में बैठ के सियासत करते थे लोग, अब सियासत को मस्जिद से निकाल दिया गया है, तो सियासत में बदनस्ली लोग घुस गए, तो सियासत को फिर मस्जिद में लेके आ जाएंगे। जब सियासत नेक लोगों के पास आएगी तो फिर तुम्हारी हुकूमत। और जब उलमाए कराम सियासत करेंगे तो उम्मीद करता हूँ वो किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों।